صالح علیہ السلام قوم کی طرف آئے اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کی دعوت کو دینا شروع کر دیا۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے، اسی میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، معبود برحق ذات اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم والوں نے بجائے فرما برداری اختیار کرنے کے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے، آپ کے ہاتھ بہاتھ پر بیعت کرنے کی بجائے ایک شرط رکھ دی۔ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے ہماری ایک شرط کو پوری کر، اگر ہماری شرط کو پوری کر دے گا ہم ایمان بھی لے آئیں گے، تیرے نقش قدم پہ بھی چلیں گے، ایک رب کی عبادت بھی کریں گے، اور ان سارے بتوں سے بیزاری کا اعلان بھی کر دیں گے، پر ہماری شرط کو پورا کر۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط ہے تمہاری؟ کہنے لگے اے صالح، یہ مدینے کے قریب جو پہاڑ ہے، یہ پتھر کی چٹان ہے، اس میں سے اونٹنی نکل ہے، اونٹنی کے پیٹ میں بھی بچہ ہو، بہرا کر وہ بچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر، ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ پہاڑوں سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے، پہاڑ کے اندر تو چونٹی نہیں جا سکتی، اس سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں سے اونٹنی نہ نکلے گی، نہیں ہم اس کی باز و نصیحت سننے پڑے گی، نہیں اس کی تبلیغ سننی پڑے گی۔ اللہ اکبر، انہیں کیا پتا پہاڑوں کو بنانے والا میرا اللہ ہے، اور اس سے جس چیز کو چاہے نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب کی ضرورت تو مجھے اور تجھے ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ رب جس طرح چاہتا ہے وہی کر گزرتا ہے، وہ رب چاہتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، پانی کی روانی کو روک دیتا ہے، پانی کی روانی کے اندر ایک نہیں چار نہیں، رب نے 12 رستے قائم کر دیے۔ رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، رب کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، رب چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، آگ کے اندر ابراہیم کو پھل کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، رب جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ کے پھر کچھ دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے۔ رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، رب کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، رب جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ رب نے چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، قرب قیامت پھر اتارے گا، اور جو اسے قتل کرنے آتا ہے رب اس کو عیسیٰ کی شکل دے دیتا ہے، اور لوگوں نے اسے دیکھا اسے قتل کر دیا۔ رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، رب کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، آمنہ کا لال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا اور میرا نبی ہے، ہادی کوثر ہے، شافی محشر ہے، امام الانبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، سرداج الانبیاء ہے، ہادی کوثر ہے۔
اللہ اکبر. جس وقت ان کی باری آتی ہے دشمن بیر سے گھیرے کھڑا ہے, گھر کا معاشرہ کیے کھڑا ہے, اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں. اللہ نے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اندھا کر کے آمنہ کے لال کو بیچوں بیچ صحیح سالم گزار دیا. رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. فرمایا اسباب کی ضرورت مجھے ہے, اسباب کی ضرورت تجھے ہے, اور اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. رب جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے. آمنہ کا لال ہے اور صدیق ہے, غار کے اندر پہنچ گئے, دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, رب ان کو اندر نہیں جانے دیتا. اللہ نے اسے بحری اندھا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے انہیں بحری روک دیا. کیوں؟ اندر نبی اور صدیق ہے, اندر ملاقات جاری ہے, اندر ابو بکر کی دعا قبول ہو رہی ہے, اندر دیکھنے والی آنکھ صدیق کی ہے, چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ اکبر. فرمایا رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, رب کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں. اس لیے قوم والے کہہ رہے تھے کہ نہ اس سے اٹھنی نکلے گی, نہیں اٹھنی نکلے گی, نہیں اس کی دعوت سننی پڑے گی, نہیں اس کی نصیحت سننی پڑے گی. لیکن اسے کیا پتا, انہیں کیا پتا, ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. حضرت صالح علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اللہ کی دربار میں دعا کر رہے ہیں, اے مومن مسلمانہ, جب بھی تجھے ضرورت پڑے رب کے دروازے پہ آ, رب سے مانگ. کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی غم ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, رب کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے. رب فرماتے تیری پریشانیوں کو دور کرنا مجھ رب کا کام ہے. حضرت صالح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مہربانی فرما, یہ اٹھنی نے دکھا تاکہ یہ جہنم سے نکل کر جنت والے بن جائیں, یہ ناکامی سے نکل کر کامیابی کی طرف آ جائیں, یہ منزل مقصود کا راستہ انہیں مل جائے, یہ جنت والے بن جائیں, تیرے قرب والے بن جائیں, تیری خوشنودی والے بن جائیں. نبی کو ایک ایک امتی کی فکر ہے, ایک ایک آدمی کی فکر ہے. اللہ اکبر. دعا ختم ہوئی, دعا جیسے ختم ہوئی دیکھا پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی آواز دیتی ہوئی بہر نکل آئی, بہر جیسے آئی اور اس نے بچہ دے دیا. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے دیکھا, کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے, کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, کچھ لوگوں نے فرما برداری اختیار کر لی, لیکن کچھ لوگوں نے پھر اسی اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے, کلمہ نہ پڑھا, فرما برداری اختیار نہ کی, آپ کی بات پر بیعت نہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ. فرمایا یہ رب کی طرف سے, یہ اونٹنی رب کی طرف سے دلیل بن کے آئی, نشانی بن کے آئی, آیت بن کے آئی. اللہ اکبر. فرمایا فذروہا تاکل فی ارض اللہ. فرمایا اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دو, اسے کھانے دو, جو چاہے کھانے دو, جو چاہے پینے دو, اسے کچھ نہیں کرنا. خیال کرنا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فرمایا اس کے قریب نہ جانا, اسے ہاتھ نہ لگانا, برے ارادے کے ساتھ
اسے غم کے اندر ڈالنے کے لیے برے ارادے کے ساتھ اسے ہاتھ نہ لگانا. اگر تم نے ہاتھ لگایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے گا, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا, قوم عاد کو نیست و نابود کیا, قوم عاد کو جس وقت صفحہ ہستی سے مٹا دیا, قوم عاد کو اللہ نے پٹک پٹک کے مارا. اللہ اکبر. فرمایا اس کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا, تمہیں جانشین بنایا, تمہیں جگہ دی, تمہیں ٹھکانہ دیا, اور تم اللہ اکبر تتخذون من سہولها قصورا. تم نرم زمین کے اوپر محلات کو بناتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتا. پہاڑوں کے اندر خوبصورت مکانات تیار کرتے ہو. فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمایا ساری نعمتوں کو یاد کرو. یہ ساری نعمتیں میرے رب نے تمہیں دی ہے. اتنی طاقت, پھر بنانے کا انداز, پھر بنانے کے تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ سچ ڈالنا کہ یہ بنانا ہے. یہ ساری نعمتیں رب کی طرف سے تمہیں ملی ہے. ساری نعمتوں کو یاد کرو اور زمین کو فساد نہ مچاؤ. زمین تو امن کی جگہ ہے, اصلاح کی جگہ ہے, اعمال کی جگہ ہے, رب کو منانے کی جگہ ہے. اور یہ آیت تمام انسانیت کو خطاب کر رہی ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہ مچاؤ, زمین کے اوپر اصلاح کرو.